تو دوستانے گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تقوی پر ہوں گے اور جن کی دوستیاں اور محبتیں اور جن کا آپس میں اکٹھ اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا اللہ کی رضا میں ہوگا تو وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ زخرف ہے اور سورہ زخرف یہ قرآن پاک کا دوستانے گرامی قدر 43واں سورہ ہے، اور اللہ پاک اس کی آیت نمبر 67 میں یعنی 67 میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن حال تو یہ ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے منہ پھیر لے گا، کوئی تیرا بننے کو تیار نہیں ہوگا، ہر دوست تجھے چھوڑ جائے گا، کوئی ناتا بھی تیرے کام نہیں آئے گا، رشتہ داریاں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ الاخلاء جو خلیل ہوتا ہے، جو جگری دوست ہوگا، وہ بھی اس دن دشمن بنا ہوگا، اور ایک دوسرے سے ناتا توڑ جائیں گے، لیکن جہاں ہر ایک ناتا توڑ جائیں گے الا المتقین، متقی جو ہوں گے جنہوں نے زندگی تقوی پر گزاری ہوگی، اللہ کی رضا میں، اللہ کی منشا میں، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی دوستیوں کے ہاتھ بڑھائے ہوں گے، جنہوں نے کسی کو خیرات دی تو اللہ کی رضا کے لیے، جنہوں نے کوئی محفل سجائی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی محفل کو چھوڑ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، جن کا ملنا جلنا اللہ کی رضا میں ہوگا، جن کا ہر عمل اللہ کی رضا سے جڑ چکا ہوگا، منسلک ہو چکا ہوگا۔ تو دوستان گرامی قدر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے ڈرنے میں وقت گزارا ہوگا انہیں ان کی دوستیاں نہیں ٹوٹیں گی، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، متقی ایک دوسرے کے دوست بنے رہیں گے اور ان کے ناطے اور رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ آؤ عزیزان محتشم، تقوی وہ بنیاد ہے جو بندے کے رشتوں کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔ جو بندہ تقوی پر زندگی گزارے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، وہ گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر تقوی کیا ہے؟ ایک اللہ والا کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جہاں وہ چاہے، جہاں اس کی منشا ہو، جہاں اس کی رضا ہو، جہاں وہ چاہتا ہو، جہاں وہ خوش ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، وہ کام کرنا تقوی ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں وہ ناراض ہوتا ہو، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہو، ہر وہ عمل جہاں وہ نہ چاہے اس کو ترک کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر تقوی کیا ہے؟ اللہ پاک نے مختلف انداز میں تقوی کے بارے میں کلام فرمایا۔ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کی آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو۔ تقوی والوں کی یہ پہچان ہے، وہ کھری اور سیدھی بات کرتے ہیں، وہ اپنے کلام میں جھوٹ نہیں بھرتے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جھوٹ کا دامن نہیں تھامتے، وہ جھوٹ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، دوستان گرامی قدر پہلے تو خطاب کیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا حق کیا ہے کہ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ کھری اور سیدھی بات کیا کرو۔ دوستان گرامی قدر پھر ارشاد فرمایا، یُصْلِحْ لَکُمْ اعمالکم، جب تم کھری باتیں کرنے لگ پڑو گے، جب سیدھی باتیں کرنے لگ پڑو گے، جب اپنی زبان پر سچ کو سجا لو گے، جب تمہاری زبان سچی ہو جائے گی تو سن لے، یُصْلِحْ لَکُمْ، وہ سوار دے گا تمہارے لیے اعمالکم، تمہارے اعمال، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ،
اور تمہارے گناہوں کو تمہارا رب بخش دے گا کہ میرے بندے نے اپنی زبان پہ سچ سجا لی ہے، سچ سجا لی ہے۔ اور عزیزان محتشم، یہاں پہ اللہ پاک نے ایک اور تلقین فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ کامیابی تو یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سب سے بڑی کامیابی پا گیا۔ تو اے ایمان والو، ہمیشہ کھری بات کرو۔ اور اللہ پاک سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 119 کے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری میں وقت گزارتے رہو۔ پرہیزگاری اصل میں ہے کیا؟ جہاں وہ چاہے وہاں تم ہو، اور جہاں وہ نہ چاہے تم وہاں نہ پائے جاؤ۔ تم ہر وہ کام چھوڑ دو جو تیرا رب نہ چاہے، اور ہر وہ کام کر گزرو جو تیرے رب کی منشا اور رضا ہو۔ تو صاحبان محتشم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ تقوی کی یہ پہچان ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ان کی وابستگی اور ان کا تعلق اور وہ منسلک اور ہمیشہ ان سے جڑے رہتے ہیں، ان سے ان کی وابستگی اور تعلق ہوتا ہے جو سچے ہوتے ہیں۔ تقوی کی یہ پہچان بھی ہے، جو تقوی رکھتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس کی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ اپنی زبان پہ سچ رکھتا ہے۔ اور اللہ پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، صاحبان محتشم، سورہ مائدہ یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، اور اللہ پاک اس کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ فرماتا ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اس دن جب کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا، بہن چھوڑ جائے گی، بھائی چھوڑ جائے گا، رشتے ناتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، یہ ہاتھ بھی ہمارے ساتھ چھوڑ جائیں گے، صاحبان محتشم زبان بھی ہمارے خلاف بول اٹھے گی، اور یہ وجود ہمارے خلاف باتیں کرنے شروع کر دے گا، اور یہ ہاتھ ہمارے خلاف بول کے اپنے رب کبریا کو بتا رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ یاسین میں، یہ قرآن کا 36واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 65 کے الفاظ ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن حال یہ ہوگا کہ تمہاری زبانیں بند ہوں گی، وتکلمونا ایدیہم، اور رب تمہارا بات کر رہا ہوگا تمہارے ہاتھوں سے، وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پاؤں تمہارے ہاتھوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ جو ہاتھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے ہاتھوں سے بڑا ظلم کیا، لوگوں کے حق غصب کیے، اس نے انہی ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم و بربریت کے بازار گرم کیے، انہی ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کو اس نے تکلیفیں دیں، لوگوں کے راستے میں آبسٹیکل قائم کی، ہرڈلز کریٹ کی۔ اس کو اللہ نہ چھوڑنا، میں ہاتھ اس کا ہوں پر آج اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بول کے بتائے گا، اور صاحبان محتشم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں بھی ساتھ گواہی دے گا۔ اللہ یہ چھوڑنے کے لائق ہی نہیں، اس نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، اس نے بے حیائیوں میں گزاری، جھوٹ میں گزاری، ساری رات لوگوں سے چھپ کر فیس بک دیکھتا تھا، لوگوں کی عزتیں تکتا تھا اور لوگوں کی عزتوں سے باتیں کرتا تھا، اور یہ اپنی زندگی کو اس سے اطمینان دے رہا تھا، وہ بے چین رہا تھا، لیکن اپنا اطمینان بے حیائی کو سمجھ رہا تھا، یہ بے حیائی کے ساتھ منسلک ہو کے اپنی راتیں بسر کر رہا تھا، ساری رات یہ بے حیائی میں گزارتا تھا۔ آج میں اس کا ہاتھ یہ ساری رات اپنے ہاتھوں سے سوشل میڈیا دیکھتا تھا، مختلف چینل دیکھتا تھا، بے حیائی کے پروگرام دیکھتا تھا، یہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا تھا، میں اس کے ہاتھ ہوں۔ آج اللہ اسی کے خلاف گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ تو اسے چھوڑنا نہ، اس کو ایسی سزا دے، اس کو ایسی سزا دے کہ سزا، جس سزا کا یہ
حقدار ہے، اس نے ساری زندگی مجھ سے غلط کام کیے، اس نے فیس بک استعمال کی اور بے حیائی کی باتوں پر اس کے یہ ہاتھ رکے رہے، اللہ تو اسے چھوڑنا نہ، اور اس پر پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ یا اللہ میں ہاتھوں کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دوستانے گرامی قدر، بما کانوا یکسبون، جو تم کماتے ہو، ساری رات جو فیس بک میں گزارتے ہو، داڑیاں رکھ لی، پگڑیاں سجا لی، جبے کبے پہن لے، یہ نجات کے عمل نہیں ہیں صاحب، یہ تو نجات کے قرب کا ذریعہ ہیں صاحب۔ ذہن نشین کر لیں، یہ کبا پہن کے آپ بے حیائی سے جڑے رہیں، یہ داڑھی سجا کے آپ بے حیائی سے منسلک رہیں، آپ کی آنکھیں بے حیائی سے بری رہیں، آپ لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے رہیں، یہ ممکن نہیں کہ وہ راضی ہو۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، ہر وہ عمل کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر وہ عمل چھوڑ دو جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تقوی کیا ہے کہ تم سچوں کے ساتھی بن جاؤ، تقوی کیا ہے کہ تم کھری کھری بات کہو، جو کھری کھری اور سچی بات کرتا ہے۔ دوستانے گرامی قدر، اللہ کہتا ہے قال اللہ فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جب کسی کو کوئی نفع نہیں ہوگا، جب کوئی نفع دینے والا نہیں ہوگا، اس دن حال کیا ہوگا؟ ولا یسأل حمیم حمیما، تمہارا کوئی حامی نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب ماں کہہ رہی ہوگی بیٹے کو جلا دے، جب باپ کہہ رہا ہوگا بیٹا جلا دے، آگ کا ایندھن بنا دے اور مجھے بچا لے، اس دن وصاحبتہ وأخیہ، بہن کہہ رہی ہوگی بھائی جلا دے، بھائی کہہ رہا ہوگا بھائی کو جلا دے، بیوی کہہ رہی ہوگی خاوند کو جلا دے، خاوند کہہ رہا ہوگا بیوی کو جلا دے، وفصیلتہ التی تؤوی، جب حال یہ ہوگا کہ پورا خاندان ہی جلا دے، ومن فی الارض جمیعا، اے اللہ ہر ایک کو جلا دے، ہر ایک کو جلا دے، ثم ینجی، پھر بھی مجھے بچا لے۔ اس دن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، جب سارے ناطے ٹوٹ جائیں گے، جب کوئی تیرا حامی بننے کو تیار نہیں، جب کوئی تیرا ساتھی بننے کو تیار نہیں، ذہن نشین کر لو جو سچائی پر زندگی گزاریں گے میں اس دن انہیں انعام عطا فرماؤں گا، میں انہیں انعام عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو تقوی پر زندگی گزاریں گے، جن کی بنیاد تقوی ہوگی، جو کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو مقصد تقوی ہے، اللہ کی وجہ سے ملا رہے ہیں۔ تقوی اور سادہ کر دوں، تقوی ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا میں کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ کو منانے کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ سادے لفظوں میں بھئی اللہ نو مناؤن لئی جیڑا بھی کام کیتا جاوے وہ تقوی ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، جہاں لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ادھر ماحول یہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تقوی والے کیا ہوں گے؟ الا المتقین، متقی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں گے۔